پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے آئینی بحران نے جنم لیا ہے اور اس وقت جتنی قومی یکجہتی کی ضرورت ہے وہ کبھی پہلے نہیں تھی۔ انہوں نے انتہائی پھسپھسی تقریر کی ہے اور ان کے وہ وزراء جو پنجابی فلموں والی بڑکے مار رہے تھے پنجاب میں، کل سے وہ بکری والی میں کرنا شروع ہو گئے۔ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے عمران خان نے جواب دیا تھا اور کس طریقے سے یہ حکومت کانپ رہی ہے۔ اور جو کل انڈیا نے حملہ کیا اس کے اوپر میرے 3 کامنٹ ہیں۔ پہلا کامنٹ یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری جو ٹیریٹوریل ساورنٹی ہے اس کے اندر ایک سے زیادہ مقامات پہ، ایک مقام بھی کافی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے زخم لگائے جائیں 50۔ انہوں نے ایک سے زیادہ مقامات پہ آ کے براہ راست پاکستان کے اندر حملہ کیا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ جو آج فیصلہ ہوا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو میں آپ کے سامنے اس کا پوسٹ مارٹم کروں۔ آج پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے آئینی بحران نے جنم لیا ہے۔ اس کی بنیاد کوئی ہماری خواہش نہیں ہے، اس کی بنیاد آج کا فیصلہ ہے۔ اور میں سب سے پہلے اس بحران کی طرف جاؤں گا، لیکن چونکہ آج ہی گزشتہ شب پاکستان کے اوپر بھارت نے حملہ کیا ہے، اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ پوری قوم متحد کھڑی ہے اور اس وقت جتنی قومی یکجہتی کی ضرورت ہے وہ کبھی پہلے نہیں تھی۔ لیکن شہباز شریف نے خود کہہ رکھا ہے بیگرز کیناٹ بی چوزرز، کانٹ بی چوزرز۔ میں اس میں اضافہ کرتا ہوں بیگرز کانٹ بی چوزرز شہباز شریف اپنے لیے درست کہتے ہیں، بیگرز کانٹ بی فائٹرز شہباز شریف اپنے لیے درست کہتے ہیں، بیگرز کانٹ بی لیڈرز شہباز شریف اپنے لیے درست کہتے ہیں، اور جو بیگرز ہیں وہ کانٹ بی موورز اینڈ شیکرز، اس لیے وہ خود کانپ رہے ہیں اور انہوں نے انتہائی پھسپھسی تقریر کی ہے اور ان کے وہ وزراء جو پنجابی فلموں والی بڑکے مار رہے تھے پنجاب میں، کل سے وہ بکری والی میں کرنا شروع ہو گئے۔ پاکستان کی قوم ایک بہادر قوم ہے، پاکستان کے لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس لیے قومی یکجہتی کا راستہ صرف اس بات سے کھلے گا کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو، خواہ وہ کسی صوبے کے ہوں، کسی پارٹی کے ہوں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اور دوسرے قیدی، ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا جو کام کرنے والا ہے قومی یکجہتی کے لیے، وہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی حقیقی لیڈرشپ پاکستان کو لے کے آگے جا سکتی ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے عمران خان نے جواب دیا تھا اور کس طریقے سے یہ حکومت کانپ رہی ہے۔ اور جو کل انڈیا نے حملہ کیا اس کے اوپر میرے 3 کامنٹ ہیں۔ پہلا کامنٹ یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری جو ٹیریٹوریل ساورنٹی ہے اس کے اندر ایک سے زیادہ مقامات پہ، ایک مقام بھی کافی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے زخم لگائے جائیں 50۔ انہوں نے ایک سے زیادہ مقامات پہ آ کے براہ راست پاکستان کے اندر حملہ کیا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ دوسرا، یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے ریاست آزاد جموں و کشمیر کے ساتھ جو حصہ ہے اس وقت ہندوستان کے پاس، انلیگلی آکوپائڈ کشمیر۔ اور اس کا تیسرا اور آخری جو میں نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ وار کرائمز میں بھی شامل ہو گیا ہے، انڈیا وار کرمنلز میں شامل ہو گیا ہے۔ وار کرائم اس اعتبار سے ہے کہ سویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے دیکھا بچے شہید ہوئے، آپ نے دیکھا عورتیں شہید ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جو عبادت گاہیں ہیں ان کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں۔ اب آپ آ جائیے کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے تھا۔ آج کا جو فیصلہ ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس کا وقت انتہائی نامناسب تھا۔ ایک طرف ہم قومی یکجہتی کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف قوم کو ہم ملٹری ٹرائل کورٹس کے حوالے کرنے کا فیصلہ دے رہے ہیں۔ اس فیصلے پہ اگر آپ آئیں تو اس کے 3 نقطے ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی یہ پریکٹس نہیں ہے بلکہ رولز بھی ہیں کہ اگر ایک 3 ممبر کا بینچ ہے، اس نے فیصلہ دے دیا تو اس کو 5 ججز بیٹھ کے ریڈو کر سکتے ہیں اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے بعد ایک نیا فیصلہ آ سکتا ہے۔ آج کا اگر آپ فیصلہ دیکھیں گے تو یہ 5-2 سے آیا ہوا فیصلہ ہے، اور اس میں سے 2 جو ہیں انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ ملٹری ٹرائل کورٹس 3 وجوہات کی بنا پہ نہیں بن سکتی، لیکن اس میں ایک نازک نقطہ یہ ہے
کہ وہ دونوں ججز جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے ان کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہے، جسٹس افغان صاحب بھی ہیں اور وہ چھوٹے صوبوں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے صوبوں کے لوگ ہی نہیں بلکہ ان کے جو تھنکرز ہیں اور ان کے جو فیصلہ ساز ہیں جو آئینی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے فکر مند ہیں کہ یہ کیا ہونے لگا ہے، اس لیے کہ صوبوں کے اندر بھی جو حکومتیں بٹھائی گئی ہیں وہ غیر منتخب حکومتیں ہیں۔ ایک غیر منتخب نظام اپنے لوگوں کا تحفظ نہیں کر سکتا، جس طرح پہلے میں نے کہا کہ لوزرز ہیں یہ اس لیے کہ یہ بیگرز ہیں۔ دوسرا اس کا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پوری کورٹ نہیں بیٹھتی، سپریم کورٹ آف پاکستان کی فل کورٹ نہیں بیٹھتی، اس وقت تک یہ فیصلہ جو پچھلا ہے وہ قائم رہے گا، اس لیے کہ 5 ججز میں ڈائسنٹ صرف ایک نقطے کے اوپر تھا، لیکن انہوں نے ملٹری ٹرائل کورٹس کو انہوں نے بھی کنڈون نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے شیخ لیاقت کے ایک مقدمے میں بھی اور بے شمار دوسرے مقدمات میں بھی ملٹری ٹرائل کورٹس اس گراؤنڈ کے اوپر مسترد ہوئی تھیں کہ جس طرح آپ کو بتایا سلمان صاحب نے کہ شرف فریدی ایک فارمر فیڈرل سیکرٹری تھے، ان کا تعلق بھی ایک چھوٹے صوبے کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ جو ایگزیکٹو ہے اس کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو سروسز ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک جوڈیشل سروس ہے، باقی جتنی سروسز ہیں اسینشل سروسز جس میں آرمڈ فورسز بھی آتی ہیں، وہ ایگزیکٹو عام ہے ملک کی، وہ بازو ہے لیکن ایگزیکٹو کا بازو ہے، اس کا جوڈیشری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح کل کسی جوڈیشل آفیسر کو ہم محاذ پہ بھیج کے کسی پوسٹ کی کمان یا کسی فورس کی کمان نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے کسی دوسرے ادارے کو انصاف کی اجازت پاکستان کا کانسٹیٹیوشن نہیں دیتا۔ اس لیے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ یہ جو 5 ججز ہیں ان کے اب فیصلے کی روشنی میں اور جو 2 ججز ہیں ان کے فیصلے کی روشنی میں آئینی بحران سے بچنے کے لیے جو چیف جسٹس پاکستان ہے وہ فل کورٹ بٹھائیں فوراً، اور اس کے اندر بڑے پیمانے پہ جو فارمر لا منسٹرز ہیں، بڑے پیمانے پہ جو آئین ساز ہیں، بڑے پیمانے پہ جو قانون ساز ہیں، ان کو بھی سنا جائے۔ یہ پوری قوم کے لیے جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے یا کانسٹیٹیوشن بنتا ہے تو وہ رات کے اندھیرے میں نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے جب بھی کوئی فیصلہ ایسا ہوتا ہے جو کانسٹیٹیوشن میں ایک سٹرکچرل اور بیسک سٹرکچر کے اوپر جو اس کی بنیاد ہے اس کو ہلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو ایگزیکٹو آرم آف دی کنٹری کی طرف سے، تو پھر پورے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو، ساری عدالت کو بیٹھنا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ کچھ ججز آئین جانتے ہیں کچھ ججز نہیں جانتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ کچھ ججز آئین کے وفادار ہیں اور کچھ ججز آئین سے باہر ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انٹرپریٹیشن کا جہاں پہ آئین کو اور آئین کے نیچے جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے اس کی جب وضاحت کا وقت آئے تو اس وقت کچھ ججز بیٹھیں گے اور کچھ ججز نہیں بیٹھیں گے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں ان میں نہیں جانا چاہتا، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ وہ جوڈیشل وجوہات نہیں ہیں، وہ ایکسٹرا جوڈیشل وجوہات ہیں۔ دوسرا نقطہ جو پاکستان کے اندر اس وقت پروسیکیوشنز ہو رہی ہیں، ان پروسیکیوشنز کو فوری طور پہ روکنا چاہیے۔ پاکستان کے اوپر جنگ بھارت نے مسلط کی ہے، اور جنگی حالات میں آپ جس طرح ابھی آپ کے سامنے ڈوگر بھی آپ کو بتائیں گے کہ ایک طرف بھارت حملہ آور ہے، تو یہ کیا پیغام پنجاب کی حکومت اور پنجاب پولیس نے دیا کہ وہ دوسری طرف سے وہ اپنے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ اور ان حالات میں تو چاہیے یہ تھا کہ یہ جو ہم سارے کہتے ہیں کہ جی قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، قوم سے اگر مراد یہ ہارا وہ لشکر ہے جس کے پاس 17 سیٹیں ہیں تو یہ قوم نہیں ہے، یہ قوم کے نمائندے بھی نہیں ہیں۔ قوم کا اصل نمائندہ 187 سیٹوں والا ہے، اور جب تک پاکستان میں نئے الیکشن نہیں ہوتے ان جنگی حالات میں ان معاملات کو بالکل نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کو کوئی وہاں اٹارنی جنرل مشورہ دیتے، کوئی اور وہ سینئر وکلا سے رابطہ کرتے، تو یہ وقت نہیں تھا کہ یہ معاملہ کھولا جائے اور قوم کو یہ تاثر دیا جائے کہ اس جنگ کے ماحول میں بھی ان کو یہ خطرہ موجود ہے۔ ایک طرف بھارت سے خطرہ موجود ہے اور دوسری طرف ان کے حقوق اڑا دیے گئے ہیں، اور وہ ان کو سیولین ٹرائلز اور فیئر ٹرائلز جس کے لیے باقاعدہ قانون موجود ہے، اور آئین کے آرٹیکل 10A میں یہ جو 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے آیا تھا اس میں بھی اس کی گارنٹی موجود ہے، اس کو بھی اڑا دیا گیا ہے۔ تیسرا ایک آبویس کام ہے سب کو جو نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے صرف اور صرف عمران کے خطرے سے، اور عمران سے ڈرنے کی بجائے
عمران کے خلاف آپ کیسز واپس لیں، اس لیے کہ کوئی کیس بھی ایسا نہیں ہے جس کو مقدمہ کہا جا سکے. یہ فالس پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن کے زمرے میں آتے ہیں جتنے مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے لوگوں کے ساتھ. جو میں آپ کو آخری بات کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ نشانے پہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں آئے گی، پیکا کے ذریعے سے صحافی بھی آئیں گے، پیکا کے ذریعے سے جو مالکان ہیں وہ بھی آئیں گے، پیکا کے ذریعے سے پبلک ایٹ لارج بھی آئے گی. ساری دنیا میں جب پہلی دنیا میں ایک عدالت بنی تھی اس وقت سے قانون یہ ہے کہ قانون لوگوں کے تحفظ کے لیے بنایا جاتا ہے، ان کی زندگیاں آسان کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، ان کو جبر سے بچانے کے لیے ایک جو دیوار کھڑی کی جاتی ہے جابر کے درمیان اور مظلوم کے درمیان، عامر کے درمیان اور خالی ہاتھ آدمی کے درمیان، حملہ آور کے درمیان اور وکٹم کے درمیان، اس کو قانون کہتے ہیں. یہ کیا قانون ہے جس کے بارے میں آج فیصلہ ہوا ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ آپ کو فیئر ٹرائل ملے، کوئی حق نہیں ہوگا جو آرٹیکل 9 ہے. اور میں 2 ججز کو میں شاباش بھی دینا چاہتا ہوں، وہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ آئینی عدالت کے جج ہیں، انہوں نے صحیح معنوں میں صحیح فیصلہ دیا ہے. آپ شارٹ ججمنٹ، میں میڈیا سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اپنی سوشل میڈیا سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو شارٹ ججمنٹ ہے جسٹس مندوخیل صاحب کی اور جسٹس افغان صاحب کی، اس کو ضرور آپ سارے پڑھیں. اس شارٹ ججمنٹ کے اندر انہوں نے جو ججمنٹ ابھی نہیں آئی اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا ہے، اس لیے کہ آئین کا ایک آرٹیکل ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کوئی رواج، کوئی قانون، کوئی ٹریڈیشن، وہ آئین کا آرٹیکل نمبر 8 ہے، جس حد تک وہ بنیادی حقوق سے متصادم ہوگا، اس کے اوپر قانون بھی بن جائے تو اس کو ہم قانون نہیں کہہ سکتے، وہ ایک چیتھڑا ہوگا، کاغذ کا ٹکڑا ہو سکتا ہے. اس لیے ہم اس کو یہ جو فیصلہ ہے اس کے نتائج کو بڑے خطرناک ہوں گے، اس کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں. اور یہ جو فیصلہ ہے 5 کی فاضل ججز کی حد تک، چونکہ یہ ججمنٹ آ گئی ہے شارٹ، اس لیے فیئر کامنٹ ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں. اور پاکستان کے اندر اگر جمہوریت کا کوئی بنیادی تصور ہے، اگر دستور کی کوئی بنیادی سی تھوڑی سی بھی عزت ہے، تو اس کو حکومت کو چاہیے کہ یہ خود اس کو واپس لے لے. لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب انشاءاللہ العزیز ایک بڑے ٹرائل کے ذریعے سے، جس کا میں نے مطالبہ ابھی کیا ہے، یہ آج کریں کل کریں پرسوں کرنا پڑے گا ساری کورٹ کو بیٹھ کے، اس کے ذریعے سے یہ ججمنٹ فیلڈ ہولڈ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ آئین کے بنیادی سٹرکچر جو انسانی حقوق کے اوپر ہے، بنیادی حقوق کے اوپر ہے، قانونی حقوق کے اوپر ہے، شہری حقوق کے اوپر ہے، فریڈم آف پریس، فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر مبنی ہے، اس کے یہ خلاف ہے.